اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہا ہے اسلامک ویڈیو عبد الرحمن چینل۔ ہم امید کرتا ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل جنوبی عرب کی علاقے میں یمن کی گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جس سے سبا کہتے تھے، اور وہ آباد لوگ قومی سبا پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتے فصلیں اور پھل سے لگی درخت موجود تھی، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ آگ اور سورج کا پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کا بادشاہ شرجیل بن مالک وفات ہوتی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ بعد مورخین نے لکھا کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقے میں جو تجارت ہوتی تھی وہ قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قوم سبا نہایت دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت اور حکومت تھی۔ اسی تاریخ میں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام سے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند یعنی ہر قسم کی مخلوقات کی زبان جانتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعلیٰ شان تخت ہوا میں اڑتا کرتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کئی مہینوں کا سفر ایک ہی دن میں طے کر لیتے تھے۔ معزز ناظرین، دنیا کی عظیم شان اور اعلیٰ بادشاہت اس شان و شوکت کی جاری تھی کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی کام سر انجام دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پرندے اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھی، اور اس لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص پرندہ تھا۔ اس کا کام یہ تھی جہاں کہیں بھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر روکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکے اور اسی پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، اس کی نظر کو اللہ پاک اس قدر طاقت رکھتی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتی ہوتی زمین پر نظر رکھتی تو تلاش کر لیتی پانی بہت آسانی سے۔ جہاں کہیں بھی پانی موجود تھا وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا تھا۔ معزز ناظرین، اس جاری سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک مقام پر پڑاؤ کرتا تھا اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خاص پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنے کام سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آرڈر کیا کہ اگر آج ہدہد اپنے غائب ہونے کی خاص وجہ نہ بتائے تو آج میں اس کی سخت ترین سزا دوں گا۔ چنانچہ وقت گزرے اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھی کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جلال کو دیکھ کر اس سے معذرت کرنے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں غائب تھی؟ ہدہد نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک خاص خبر دینے والا ہوں کہ میں ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں ایک
حسن جمال ملکہ حکومت کر رہا ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کا پوجا کرتے ہیں۔ اور اس خوبصورت اور حسن جمال ملکہ بلقیس کا ایک اعلیٰ و شان تخت بھی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام خود کا یہ بات سن کہ وہ قوم اللہ پاک عبادت کا سوا کوئی اور کا عبادت کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملکہ کو کے نام پر ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط کی ملکہ بلقیس کے نام کیا اور خود کو حوالے کیا اور خود کو یہ حکم کیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچ نہ دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق خود وہ خط لے کر بلقیس کے محل میں پہنچا۔ بلقیس اس وقت اپنے عالیشان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ خود روشن دان کے راستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ماتحت وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھا کہ واپس نکلے آئے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جب آنکھیں کھولے تو وہ خط دے کر پریشان ہو گئی۔ جب انہیں یہ خط پڑھا تو وہ اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام دریافت کرنے لگا کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور جلیل القدر بادشاہ ہے، جو خود کو اللہ پاک کا پیغمبر کہتے اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ آخر کار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کرنا چاہتے، جو کہ ہمارے پاس بے شمار جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھتے وہ فیصلہ آپ خود کریں۔ اس کی طرف ملکہ بلقیس نے درباریوں کا تقریر سن کر ہاں بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن اس معاملہ کا حل یہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کئی تحائف بھیجے، اور اس تحائف کی مقصد یہ تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت کا پتہ لگا سکے، تاکہ وہ واقعی میں اللہ پاک کی ایک سچا نبی ہے، محض ایک بادشاہ ہے۔ اگر وہ اللہ پاک کی ایک سچی نبی ہے تو وہ اپنے ان تحائف کو قبول نہیں کرے، چونکہ اللہ پاک کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک محض بادشاہ ہوئے تو وہ ان تحائف کو قبول کریں گا۔ چنانچہ اس سے ملکہ بلقیس کا حکم چند درباریوں نے پیش کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف پیش کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان تحائف سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحائف سے مجھے بے دخل ہو، ان سے بھی زیادہ نعمت اللہ پاک مجھے عطا کر رہا ہے، اور ان تحائف سے کہیں زیادہ اللہ پاک مال و دولت مجھے عطا کیا فرمایا ہے۔ میرا نزدیک دنیا کی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مال و دولت جب میرا مقصد تھا تو جب میرا مقصد اللہ پاک کا کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میرا یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ پاک کی احکامات کی پیروی کریں اور اللہ پاک کی وحدانیت کو قبول کریں اور اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جب مل کر کہیں کہ اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، میرا دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس
لوٹ گیا اور جا کر ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتائے۔ ان درباریوں کو یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ فکر مند ہوتی اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ بلقیس کا آنے کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے تمام درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کی تخت آنے سے پہلے مجھے پہنچ دے؟ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا کہ حضور میں دربار کے وقت سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کی آنے سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئی۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود ایک شخص جو کہ آپ کا کتاب کا علم تھا ان کو کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کی جپک سے دوں گا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکارا اٹھا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو ان کی شکر کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کرنے لگا آیا درباریوں سے تاکہ ملکہ بلقیس کتنے سمجھدار عورت ہے، تاکہ اپنے تخت کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کی تخت شکل و صورت کو بدل کر دے گا۔ جبکہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی اعلیٰ شان محل میں داخل ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوتی۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ تخت کو پیش کیا تو ملکہ بلقیس نے فوراً اپنے تخت کو پہچاننے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میرا تخت ہے، اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ جو شخص اتنے دور یہ لینے پر قادر ہے بے شک وہ اللہ پاک کا سچا نبی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس عظیم الشان معجزہ کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اور اسی طرح اللہ پاک اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ جزاکم اللہ خیر۔